وسلم کا ورد کیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں اور آگے بڑھیے، یہ بریلی ہے جہاں پر عشق کا جام لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ایک شہر محبت جسے دنیا بریلی کہتی ہے، وہیں پر عشق و مستی کا جام پلایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمایا کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور جب امام احمد رضا کے نواسے، جس کو دنیا علامہ اختر رضا خاں ازہری کہتی ہے، اور غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عاشقان امام احمد رضا انہیں تاج الشریعہ کہتی ہے، جب انہوں نے بخاری شریف کو اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا اور پڑھاتے پڑھاتے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھا رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث پڑھاتے جب صفحہ نمبر 22 سے 24 پر کتاب العلم کو پڑھتے ہوئے اس حدیث پر حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خاں ازہری کی جب نظر پڑتی ہے، آپ پڑھتے پڑھتے مچل جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو سامنے یہ شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں۔ حضور تاج الشریعہ یہ تحریر کر کے غلامان مصطفیٰ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی سچی دلیل یہ ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو تسلیم کیا جائے، وہیں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک با اختیار اور ایک پاورفل ہونے کی حیثیت سے بھی تسلیم کیا جائے۔ اور آگے بڑھو، عشق کا جام پیو، بخاری شریف کی حدیث پڑھو۔ بخاری شریف میں یہ تحریر ہے، کتاب مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باب عیش النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ حدیث مذکور ہے۔ آؤ پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ جو تمام صحابی میں سب سے اعلیٰ مراتب والے ہیں، سب سے زیادہ صحیح حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں۔ آؤ انہی کی ایک روایت اور پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف کو پلٹتے پلٹتے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث پر نظر پڑتی ہے تو اس کو پڑھ کر کے ایک عشق کا پیغام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کئی دن کا بھوکا پیاسا رہتا ہوں، پیٹ میں بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے، زبان خشک ہو رہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں جا کر کے کسی کے گھر پر جا کر کے کچھ مانگ کر کے کھا لیا جائے، کسی کے گھر جا کر کے کچھ مانگ لیا جائے جس کو کھا کر کے پیٹ کو سکون مل جائے، پیٹ کو اطمینان مل جائے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مانگنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مانگنے سے منع فرما دیا تھا کہ اے میرے صحابہ، تم کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز مت کرنا، کسی کے سامنے جا کر کے اپنے ہاتھ کو مت پھیلانا۔ یہ بات سن کر کے سوچ کر کے حضرت ابو ہریرہ رک جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا خیال آتا ہے کہ کئی دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک تدبیر نکالتے ہیں، آپ جا کر کے ایک روڈ کے ایک سڑک کے نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے جو گزرے گا میں اس سے ایک آیت کریمہ پوچھوں گا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب بتا دیجئے، اس آیت کریمہ کا مفہوم بتا دیجئے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ بتا دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ نیت، ان کا ارادہ یہ تھا جب لوگ میری طرف مخاطب ہوں گے تو میرے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھیں گے، میرے سوکھے ہوئے لب کو دیکھیں گے، میری زبان کو دیکھیں گے تو ترس آ جائے گا، ہاتھ پکڑ
کر کے کہیں گے ایسا لگتا ہے ابو ہریرہ تم کئی دن سے کھائے پیے نہیں ہو، چلو میرے گھر چلو، وہاں پر کچھ کھایا پیا جائے۔ اسی نیت سے ایک سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اور اس دور سے جب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اول خلیفہ ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں، آپ آ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے سامنے سے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اے خلیفۃ المومنین، آپ مجھے اس آیت کریمہ کا ترجمہ بتا دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو ایک دھکا لگتا ہے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری فریاد کو کوئی سننے والا نہیں ہے، آج میری کوئی دست برداری کرنے والا نہیں ہے، میری بات کو کوئی سننے والا نہیں ہے، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ اور دور سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ دل میں کچھ خوشی محسوس ہونے لگتی ہے کہ عمر آ کر کے میری بات کو سنیں گے۔ جب سامنے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ اے امیر المومنین عمر فاروق اعظم، آپ مجھے اس آیت کریمہ کا مطلب بتا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دل میں اور دھچکا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جب کچھ دیر گزر جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، دونوں عالم کے مالک و مختار، جو اس دنیا میں آئے تو بیواؤں کا سہارا بن کر کے آئے، جو اس دنیا میں آئے تو اس دنیا کی تاریکی کو نور میں تبدیل فرما دیا، جو اس دنیا میں آئے تو اس دنیا کے فساد کو، اس دنیا کے جھگڑے کو، اس دنیا کے لڑائی کو اخوت و بھائی چارگی میں تبدیل فرما دیا۔ دیکھ کر کے چہرہ کھل اٹھتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی کہ کوئی ہماری فریاد کو سنے یا نہ سنے، لیکن جو رحمت للعالمین ہیں، جو بے کسوں کا کس ہے، جو بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ ضرور ہماری فریاد کو سنے گا، وہ ضرور ہماری بات کو سنے گا اور ضرور اس کو پوری فرمائے گا۔ جب سامنے سے رحمت للعالمین کا گزر ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اس آیت کریمہ کا مطلب بتا دیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار ناز پر، لب نازنین پر مسکراہٹ آ جاتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں۔ مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں ابو ہریرہ، تو نے بہت اچھا بہانہ تلاش کیا ہے کہ نہ مانگنا پڑے اور بغیر مانگے ہی پیٹ بھی بھر جائے، اور ایسے سے مانگا ہے جو کبھی کسی کو عطا کرنے سے انکار نہیں کیا ہو۔ ایسے کے دربار میں آ کر کے تم نے اپنے سوال کو پیش کیا ہے، جس کے دربار میں بھکاری آتا ہے تو دونوں عالم کا بادشاہ بن جاتا ہے، جس کے دربار میں ابو بکر آتا ہے تو صدیق بن کے چلا جاتا ہے۔ ایسے کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے کہ جس کے بارگاہ میں حضرت علی آتے ہیں تو شجاعت و بہادری کا علم بردار بن کر کے چلے جاتے ہیں، جس کے بارگاہ میں عثمان آتے ہیں تو وہ سخاوت کا سردار بن کے چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اپنے دولت کدے پر ان کو لے جاتے ہیں، جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، وہاں پر جاتے ہیں۔ میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو ایک جگہ پر بیٹھاتے ہیں، گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ گھر میں کوئی سامان ہے، کچھ کھانے کی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 مہینے سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے تو کھانے کا سامان کہاں سے رہے گا؟ 2 مہینے سے چولہے کے اندر آگ نہیں گئی ہے
तो पीने का सामान कहाँ से रहेगा, खाने का सामान कहाँ से रहेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा कोई सामान तो है जिससे अपनी प्यास को बुझाया जा सके, जिससे अपने पेट को तसल्ली दिया जा सके। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसे तो कोई सामान नहीं है, लेकिन शाम के वक्त एक अंसारी सहाबी ने एक दूध का प्याला ला करके बतौर तोहफा आपकी बारगाह में पेश कर गए हैं। घर के अंदर वही दूध का प्याला रखा हुआ है। ये हदीस के अल्फाज मफहूम है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस दूध के प्याले को ला करके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश करती हैं। आक़ाए कायनात फरमाते हैं, अबू हुरैरा करीब तशरीफ लाओ और अपने तमाम यारों को, अपने तमाम दोस्तों को बुला करके लाओ। हजरत अबू हुरैरा परेशान हो जाते हैं कि दूध का एक प्याला है और तमाम दोस्तों को बुलाने की दावत दी जा रही है। एक प्याले दूध से एक आदमी का पेट नहीं भरा जा सकता है, तमाम सहाबा जो पता नहीं कितने लोग हैं उनका पेट कैसे भरेगा। लेकिन उस सहाबी मुअज़्ज़म का ये अकीदा था कि नबी बुला रहे हैं तो ज़रूर लोगों के पेट को भरेंगे। वो प्याला, एक प्याला दूध है। 70 सहाबा जिसको असहाबे सुफ़्फ़ा हदीस की किताबों में कहा जाता है, उनको असहाबे सुफ़्फ़ा, वो 70 के 70 नबी की बारगाह में तशरीफ ला करके एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। असहाबे सुफ़्फ़ा हैं। हज़रत अबू हुरैरा के हाथ में प्याले को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देते हैं और कहते हैं कि एक एक को करके पिलाते चले जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु